جمعۃ الوداع اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان، اہل ذوق یہ رمضان کے آخری جمعہ کو رمضان المبارک کی جدائی کے حوالے سے اظہار غم کرتے ہیں، اور ان کو جو غم اور دکھ ہوا ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر وہ عبادت نہ کر سکے جو کرنا چاہیے تھی، نہ جانے ہم اپنی مغفرت کروا سکے نہیں کروا سکے، اس لیے وہ جمع ہو کر کچھ اشعار پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، التجائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنا جب نیت حسن کے ساتھ ہے، اچھی نیت کے ساتھ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو اس حوالے سے یہ غلط فہمی ہے کہ گویا کہ دو طرح کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی چیز ہے اور گویا کہ اس صدی میں یہ ایجاد ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اہل سنت یہ لازم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں غلط فہمیاں ہیں۔ اول تو قدیم سے ہمارے اسلاف بزرگان دین وہ جمعۃ الوداع یا الوداع ماہ رمضان کے حوالے سے اپنی کتابوں کے اندر بھی تذکرہ کرتے رہے ہیں، اور بزرگوں کے حالات بھی اپنی کتابوں میں ذکر کرتے رہے ہیں۔ مشہور و معروف بزرگ ہیں امام ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 595 ہجری ہے۔ اس میں انہوں نے انتقال فرمایا، یعنی 6 صدی ہجری کے بزرگ اور معروف ہستی ہیں۔ انہوں نے مکمل ایک رسالہ وداع رمضان کے نام سے تحریر کیا ہے، جو مطبوع بھی ہے۔ اسی طرح حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مشہور محدث ہیں، مشہور فقیہ ہیں، اور ان کا سن وفات 797 ہجری ہے، یعنی 8ویں صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر پورا ایک چیپٹر وداع رمضان کے حوالے سے تحریر کیا ہے، اور اس میں اسلاف کے واقعات ذکر کیے ہیں کہ کس طرح وہ رمضان کے جانے کا غم کرتے تھے اور رمضان کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ یوں ہی حافظ ابن حجر حیثمی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 974 ہجری ہے، انہوں نے اپنا ایک خطبے کا مجموعہ ترتیب دیا جس کا نام ہے النخب الجلیلہ فی الخطب الجزیلہ۔ اس میں آپ نے ایک خطبہ جو ہے وہ خاص اس موضوع پر وداع رمضان کے حوالے سے لکھا ہے۔ یوں ہی حافظ محمد ابن محمد مرتضی الزبیدی الواسطی الحنفی، جن کا سن وفات 1205 ہجری ہے، انہوں نے ایک رسالہ تحریر کیا ہے جس میں انہوں نے خاص طور پہ جمعہ کے اندر جو خطبہ ہوتا ہے وداع رمضان کے حوالے سے، اس کا آپ نے